اردو گالا کے ناظرین کو خوش آمدید، اور میں ہوں محمد ندیم کیسر ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ۔ جی آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے عقب میں نظر آ رہا ہے اولمپئن ارشد ندیم سپورٹس کمپلیکس۔ یہ ہے جگہ تعلیمی بورڈ ملتان کی۔ جی ہاں، گزشتہ برس جب ارشد ندیم نے 2024 میں 8 اگست کو اولمپکس میں 92+ نیزہ پھینک کر انہوں نے اعزاز جیتا تھا، گولڈ میڈل جیتا تھا، اور تو اس وقت تعلیمی بورڈ ملتان نے اس سپورٹس کمپلیکس کا نام اولمپئن ارشد ندیم سپورٹس کمپلیکس رکھ دیا تھا۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ جی ہاں ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سن 2011-12 کے جو ایتھلیٹکس مقابلے ہوئے تھے، اس وقت ارشد ندیم نے صرف 14 ایئرز اولڈ 14 برس کے ارشد ندیم نے ایک سکول کے میاں چنو کے ایک دیہاتی سکول کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پر نیزہ پھینکا تھا، اور وہ ان کے کیریئر کا پہلا نیزہ تھا جس میں انہوں نے تعلیمی بورڈ ملتان کا ریکارڈ توڑ دیا تھا۔ اور اس کے بعد ارشد ندیم نے اپنے ترقی کے منازل طے کی، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً انہوں نے ایشیا کا بھی گولڈ میڈل جیتا۔ جی ہاں، آج ہم یہاں پر اس لیے موجود ہیں کہ ارشد ندیم نے ایک روز قبل اسلامی یکجہتی گیمز میں گولڈ میڈل جیتا ہے، 83+ نیزہ پھینک کر۔ جی ہاں، اور اس وقت دوبارہ سے وہ گولڈ میڈل بن گئے ہیں۔ ایک کڑا امتحان تھا ارشد ندیم کا، کیونکہ چند ماہ پہلے ارشد ندیم ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں اپنی پنڈلی کی انجری کی وجہ سے ریکوری نہیں ہو سکی تھی، جس کی وجہ سے وہ 10ویں نمبر پر رہے تھے۔ اور اس وقت پورے ناظرین کی، پوری دنیا کے پاکستانی کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، ان کی نظریں تھیں کہ ارشد ندیم اسلامی یکجہتی گیمز میں کیا کارنامہ انجام دیتے ہیں۔ جی ہاں، انہوں نے 83+ میٹر نیزہ پھینک کر انہوں نے ایک بار پھر گولڈ میڈل حاصل کیا ہے۔ لیکن ایک میٹر اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے کہ ارشد ندیم نے جو تھرو پھینکی ہے 83+، وہ ان کے شایان شان نہیں ہے۔ جی ہاں، میری اس حوالے سے ان کے کوچ جو ساقی رشید ہیں، ان سے بات ہوئی۔ رشید احمد ساقی میاں چنو سے تعلق ہے، جنہوں نے ارشد ندیم کی ابتدائی کیریئر میں ان کی تربیت کی اور انہیں بام عروج تک لے جانے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ارشد ندیم نے ابھی اپنا پورا زور نہیں لگایا، کیونکہ اس وقت وہ انجری سے ریکوری کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور لیکن اسلامک یکجہتی گیمز میں انہوں نے وہ کارنامہ تو انجام دے دیا ہے جو گولڈ میڈل کا تھا۔ جی ہاں، اس گولڈ میڈل کے ساتھ پاکستان کے حصے میں ایک سلور میڈل بھی آیا ہے، وہ جیتا ہے یاسر سلطان نے۔ میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اب ارشد ندیم کا اگلا جو بڑا ایونٹ ہے وہ 2026 میں ہے۔ جی ہاں، تو اس دوران میں ارشد ندیم کو ریکوری میں کافی ٹائم مل جائے گا، اور ان کے کوچ رشید احمد ساقی صاحب کا کہنا ہے کہ ارشد ندیم کا جو ٹارگٹ ہے وہ اپنا اولمپکس کا ریکارڈ توڑنا ہے۔ جی ہاں، ارشد ندیم کا ٹارگٹ ہے کہ وہ 100 میٹر نیزہ پھینکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان کا عزم ہے کہ یہ میں کر کے دکھاؤں گا۔ جی، میں محمد ندیم کیسر اس وقت تعلیمی بورڈ ملتان میں ارشد ندیم سپورٹس کمپلیکس میں موجود ہوں، اور میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں محترم نعیم اللہ خان، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 25 برس ملتان بورڈ میں کھیلوں کی مقابلوں کی نگرانی کی، سپروائز کیا، اور ان کا بڑا اہم کردار رہا۔ اور کئی کھلاڑیوں کو جنہوں نے ملتان بورڈ میں پرفارم کیا، پاکستان بورڈ میں پرفارم کیا، پھر وہ کھلاڑی جا کر پہنچے عالمی سطح پر بھی۔ جی ہاں، اس حوالے سے ان سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں ان سے گفتگو کروں گا ارشد ندیم کا معاملہ۔ جی ہاں، ارشد ندیم جنہوں نے 2011-12 میں پہلی دفعہ یہاں صرف 14 برس کی عمر میں نیزہ پھینکا تھا، آج کل وہ ایک کرائسس میں نظر آ رہے ہیں۔ جی ہاں، بھلے انہوں نے 83+ میٹر کے ساتھ گولڈ میڈل حاصل کر لیا ہے اسلامی یکجہتی گیمز میں، لیکن میں ان سے بات کروں گا کہ آپ نے تو دیکھا ہے کھلاڑی کھیلتے کھیلتے گر جاتا ہے، پھر وہ اٹھتا ہے اور جیت کر دکھاتا ہے۔ کہتے ہیں نا، گرتے ہیں شاہسوار میدان جنگ میں، وہ طفل ہی کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ جی کیا کہیں گے ارشد ندیم جنہوں نے کل گولڈ میڈل جیتا ہے؟ جی ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوئی وہ دیکھ کے کہ پہلے انہوں نے ادھر اولمپکس میں لیا، اور اب کل جی اسلامی گیموں میں بھی انہوں نے گولڈ میڈل لیا،
تو ہو جاتا ہے کھلاڑی کھیلتے کھیلتے انفٹ بھی ہو جاتے ہیں، مسل پل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی محنت جاری رکھیں تو اسی طرح اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں، جیسے ارشد ندیم نے کیا ہے۔ ملتان بورڈ میں بڑے اچھے اچھے کھلاڑی پیدا کیے ہیں، جس میں انضمام الحق ہیں کرکٹ کے، ہاکی کے سلیم شیروانی ہیں، ویاڑی سے وہاڑی سے ہیں، اور اسی طرح دوسرے ملتان بورڈ ہمیشہ بچوں کی آپ کو یاد ہے اولمپئن عبد الرشید، وہ بھی میاں چنو سے ہاں تھے، جی میں چند انہوں نے 97-8 میں یہاں پر پہلی دفعہ کھیلا تھا اور بعد میں وہ اولمپئن بنے 2008 بیجنگ اولمپکس میں، انہوں نے ہرڈلز میں حصہ لیا تھا جی، جی جی تو وہ بھی یہاں سے کھیل کر گئے۔ ہاں جی بالکل کھیل کر گئے، اب عرصہ کافی ہو گیا، وہ یاد رکھنا تو ہاں جی جی، بہت سارے کھلاڑی ملتان بورڈ سے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر پہنچے ہیں۔ تو ارشد ندیم کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے پورا زور نہیں لگایا؟ آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ارشد ندیم اب جو جن کے پاس پورا ایک اگلے سال 2026 میں اب انہوں نے اگلا بین الاقوامی ایونٹ میں جانا ہے، تو اب ان کو کیا کرنا چاہیے ریکوری کے حوالے سے؟ وہ خود بھی محنت کریں اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کو اچھے کوچ دیں، اچھا ایکوپمنٹس دیں، تاکہ وہ اپنے لیے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں۔ ملتان بورڈ جی، ملتان بورڈ میں جو اس وقت مقابلے ہو رہے ہیں وہ اس وقت کھیلوں کے سالانہ گیمز شروع ہو چکی ہیں، تو اس حوالے سے کہیں گے کہ اس وقت جو آپ ٹیلنٹ دیکھ رہے ہیں، کیا اس میں جوش جذبہ وہی نظر آ رہا ہے جو کسی دور میں ارشد ندیم کا تھا؟ نہیں جی، کم ہے اصل میں۔ گیمیں بچوں کی جو ہیں وہ آج کل پڑھائی پہ زیادہ توجہ ہے اور بچوں کو کم وقت ملتا ہے کھیلنے کے لیے، کئی اداروں میں گراؤنڈ بھی نہیں ہے، تو بہرحال ان کی ہمت ہے اداروں کی، وہ لڑکیوں کو اور لڑکوں کو لے آتے ہیں ادھر ٹورنامنٹ کھلانے کے لیے۔ ارشد ندیم سپورٹس کمپلیکس بنا دیا گیا، قائم کر دیا گیا ارشد ندیم کے نام سے، کھلاڑی آ کر یہاں پر اسے لیتے ہیں کہ ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، جی بالکل، جیسے عزم ہوتا ہے ایک۔ جی جی ایسے ہی ہے جی بالکل، جی، لوگ نام بھی پڑھ کے خوش ہوتے ہیں اور ان کی خواہش یہی ہے کہ ہم بھی اسی طرح ہمارا نام بھی لکھا جائے بورڈ کے ادارے کے تختی پر لکھا جائے۔ جی ناظرین، نعیم اللہ خان جو بتا رہے تھے کہ کھیلیں جاری ہیں اور جاری رہیں گی، اس میں ارشد ندیم آئے اور آگے بھی آتے رہیں گے۔ انشاءاللہ، اجازت دیجیے، اللہ انشاءاللہ، حافظ۔ اللہ